بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ساتھ تو بس یہی معاملہ چل رہا ہے۔ او ہو، دردناک قسم کے شعر پڑھنے بھی آ گئے ہیں۔ اب تو وہ ہولے سے ہنسی آ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے زیادہ آتے تھے، اب بھولتا جا رہا ہوں۔ کوئی شعر ہی یاد رہ گیا ہے، لیکن جب زیادہ آتے تھے اس وقت تمہیں سنانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے اس کے قریب آ کر اس کے وجود اور کافی کی خوشبو ایک ساتھ سونگھتے ہوئے کہا، اب بھی مت سنانا۔ وہ یکدم سنجیدگی سے بولی، میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، میرا دل بہت نازک ہو گیا ہے۔ دل کو نازک ہی رہنا چاہیے، میں نے کہا، ورنہ بہتر ہے انسان دل کی جگہ سنگ مرمر کا کوئی اچھا سا کتبہ فٹ کرا لے۔ کافی اور سینڈوچز لے کر ہم واپس ڈرائنگ روم میں ہی کھڑکی کے قریب آ بیٹھے۔ رحیلہ نے کمرے میں مدھم سی روشنی رہنے دی اور پردے ہٹا دیے۔ اس کھڑکی سے سڑک نظر آتی تھی جس پر دونوں طرف کہیں کہیں درخت لہرا رہے تھے۔ گرین بیلٹ پر اوس چمک رہی تھی۔ کبھی کبھی کوئی گاڑی ویران سڑک سے گزر جاتی۔ بلندی پر اس چھوٹے سے کمرے میں ملگجے اندھیرے میں ایک ہمدم دیرینہ کے ساتھ بیٹھ کر ہلکی سی خنکی میں باتیں کرتے ہوئے اس سڑک کا نظارہ کرنا دل کو بہت ہی خوشی دے رہا تھا۔ روح جیسے آج ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی، زندگی میں جیسے اصل دلکشی ہی آج پیدا ہوئی تھی۔ ہم دیر تک نو عمر و نو خیز محبت کرنے والوں کی طرح باتیں کرتے رہے اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہی باتیں جو برسوں پہلے تشنا سی رہ گئی تھیں، آج ہم مل بیٹھے تو جیسے درمیان سے برسوں کی خلیج غائب ہو گئی تھی اور سلسلہ وہیں سے مل گیا تھا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ محبت عجیب چیز ہے اور انسان عجیب تر۔ ہم اس وقت چونکے جب کال بیل بجی، اس وقت شاید سپیدہ سحر نمودار ہونے کو ہی تھا۔ راشد لوٹ آیا تھا، وہ تھکا ہوا بھی تھا لیکن پرجوش بھی نظر آ رہا تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں چند لمحے پہلے آئے ہوئے مہمان کی طرح تازہ دم بیٹھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولا، پھر رحیلہ سے مخاطب ہوا، تم انہیں میرے بیڈ روم میں ہی سلا دیتی، میرا کوئی سلیپنگ سوٹ ہی دے دیتی۔ تمہارا سلیپنگ سوٹ؟ رحیلہ نے اسے گورا، تم جیسے نازک اندام اور مختصر الوجود نوجوان کا سلیپنگ سوٹ انہیں دے کر میں ان کا دم گھٹنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی؟ راشد میری طرف دیکھ کر بڑی شرمندگی سے بولا، معاف کیجیے گا افضل بھائی، یہ جگہ اور ہمارے حالات آپ کے شایان شان نہیں ہیں، آپ کو کافی بے آرامی اٹھانی پڑی۔ فار گاڈ سیک راشد، میں نے جلدی سے کہا، یہ حالات اور یہ شایان شان قسم کی اصطلاحیں میرے سامنے مت استعمال کیا کرو۔ مجھے اگر سونا ہوتا تو میں یہیں کہیں صوفے پر، قالین پر، تپائی پر کہیں بھی سو جاتا، لیکن میں تو تم لوگوں سے تجدید مراسم کی خوشی میں رات جگہ منا رہا تھا۔ یعنی آپ کو اپنے ہوٹل کے افتتاح سے زیادہ ہم سے مل بیٹھنے کی خوشی ہے؟ راشد نے قدرے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، رحیلہ نے اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی طرف دھیان کیا۔ کیا کہا؟ ان کا ہوٹل؟ ہاں، راشد نے سر ہلایا۔ کیا انہوں نے تمہیں نہیں بتایا جس ہوٹل میں میں ملازم ہوا ہوں وہ انہی کا ہے؟ نہیں، انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا، رحیلہ نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، افضل بھائی تو بہت بڑے آدمی ہو گئے ہیں۔ راشد تھکے تھکے انداز میں صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا، معلوم ہی نہیں تھا کہ میں در حقیقت کس کا ملازم ہونے جا رہا ہوں، اور اب ان کے بارے میں مزید معلومات کر کے آیا ہوں تو کاروبار تو لاہور اور کراچی دونوں جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ فیکٹریاں، ٹرانسپورٹ، امپورٹ ایکسپورٹ، فلم میکنگ، اسٹیٹ کنسٹرکشن، فشنگ، اب 5 اسٹار ہوٹل بھی، اور نہ جانے کیا کچھ کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایک صاحب اجلت میں ایک طرف کو جاتے جاتے مجھے بتا سکے ہیں۔ انہوں نے خود تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، کہہ رہے تھے، میں بھی ذرا افتتاح میں مدعو تھا۔ اس نے پوچھا، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو شرماتے ہوئے بولے، بس ایسے ہی 2-4 چھوٹے موٹے کاروبار ہیں۔ رحیلہ نے میری نقل اتارتے ہوئے مجھے گھورا۔ آخر انکساری بھی کوئی چیز ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، پھر سادگی سے پوچھا، ویسے بائی دا وے، آپ لوگوں کے ہاں کیا بڑا آدمی صرف اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کے بڑے بڑے کاروبار ہوں؟ طنز فرمانے کی ضرورت نہیں ہے، رحیلہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں معلوم ہے ہمارا یہ کمپلیکس نہیں ہے، بے شک
شک تم جیسا عروج نہیں دیکھا، لیکن زندگی کی ہر آسائش تو دیکھی ہے، اور نہ بھی دیکھی ہوتی تب بھی شاید ہم میں مروب ہونے کا کمپلیکس نہ ہوتا، کیونکہ ہر انسان کی اپنی اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے۔ ہماری سائیکالوجی ایسی نہیں ہے۔ میں تو صرف مکمل معلومات جاننے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ تم خود بھی کہہ چکے ہو، بات عروج و زوال کی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کا حال جاننے کی ہوتی ہے۔ اف، اتنی لمبی تقریر کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے سر تھامتے ہوئے کہا، میں طنز کب کر رہا تھا، یوں ہی ذرا تم لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم دونوں میں کوئی کمپلیکس نہیں پایا جاتا ہے، خیر اب تم جان چھڑانے کے لیے ایسا بھی مت کہو۔ رحیلہ فوراً بولی، ہر انسان میں کمپلیکس تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، لیکن اب ہم تم سے بحث نہیں کریں گے۔ اب تم راشد کے بگ باس ہو گئے ہو، بلکہ ہماری چھوٹی سی ایڈورٹائزنگ کمپنی کے سب سے بڑے کلائنٹ بھی تم ہی ہو۔ ہم تمہاری ناراضی مول نہیں لے سکتے، اور بگ باس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس بات پر ناراض ہو جائے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، میں نے مصنوعی سنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ناراض ہونے کے لیے یہی موقع سب سے زیادہ مناسب ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت ناراض ہو جاتا ہوں، راشد کو نوکری سے برخاست کر دیتا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے مناسب وقفے کے بعد کہا تاکہ یہ کوئی ڈھنگ کا کام کر سکے۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ میں نے براہ راست راشد کو مخاطب کیا، کراچی میں میرا کنسٹرکشن کا کاروبار زیادہ اچھا نہیں جا رہا، شفیع شاہ پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، وہ بہت سے شعبوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ کنسٹرکشن کا شعبہ محض نگرانی کے لیے بھی بہت وقت مانگتا ہے۔ کنسٹرکشن کمپنی چل تو رہی ہے، لیکن اس طرح نہیں چل رہی جس طرح میں چاہتا ہوں۔ اس کے لیے سپریم اتھارٹی کے طور پر کام کرنے والے ایک ایسے شخص کی مجھے بہت دنوں سے ضرورت ہے، جس پر میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکوں۔ ہوگی تو وہ بھی نوکری؟ راشد ہنس کر بولا، ہاں تمہاری حیثیت ملازم ڈائریکٹر کی ہوگی، لیکن تم تقریباً خود مختار ہی ہوگے، صرف مجھے جواب دہ ہوگے اور میں لاہور میں ہوں گا۔ لیکن مجھے تو کنسٹرکشن کا کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ بولا، جس مقام پر میں تمہیں متعین کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے تجربے کی ضرورت نہیں، کام کرنے والی تو ساری مشینری موجود ہے، تمہیں صرف اس مشینری کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اسے چالو رکھنا ہوگا۔ تمہاری زیادہ بڑی ذمہ داریاں صرف دو ہوں گی، باقی سب باتیں ضمنی ہوں گی۔ ایک تو تمہیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی گھپلا نہ ہونے پائے، دوسرے کہیں کام رکنے نہ پائے۔ اصل میں تم صرف مالک کے نمائندے ہوگے۔ مجھے کنسٹرکشن سے خوف بھی آنے لگا ہے، راشد کمزور سے لہجے میں بولا۔ ڈیڈی آخری داؤ کے طور پر جس بلڈنگ کو اپنی ایمپائر سمجھ کر تعمیر کر رہے تھے وہی ان کی قبر بن گئی، تب سے میرے ذہن میں خوف بیٹھ گیا ہے۔ خیر اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ ان کے والد مرحوم کا ذکر آنے پر ماحول بوجھل نہ ہو جائے۔ میں نے رحیلہ کو مخاطب کیا، تمہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 سال، اس نے جواب دیا۔ اتنا اعتماد تو آ ہی گیا ہوگا کہ اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلا سکتی ہو؟ ہاں اعتماد تو نوکری شروع کرنے سے پہلے بھی تھا، وہ قدرے مضطرب سی ہنسی کے ساتھ بولی۔ بس تو پھر تم اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھول لو، ابتدائی طور پر اسے چلانے کے لیے ہمارے اپنے کاروباروں کی پبلسٹی کا کام ہی کافی ہوگا۔ شروع میں یہ گویا ایک ہوم ایجنسی ہی ہوگی، لیکن تم اسے جتنی بھی وسعت دے سکو دے دینا، یہ تمہاری اپنی ہمت اور صلاحیت پر منحصر ہوگا، مالی مسئلہ تمہیں کوئی نہیں ہوگا۔ رحیلہ نے ایک بار پھر بھائی کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، افی ہمیں ہماری اوقات پر ہی رہنے دو، ہم بہت سکون میں ہیں، ہمیں بڑی بڑی چھلانگیں لگانے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ تمہیں اس میں اعتراض کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ بس کچھ اچھا نہیں لگتا، وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ کچھ ایسا محسوس ہوگا جیسے ہم پرانی شناسائیوں سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا اس جرم پر تمہارے خلاف تفتیش ہوگی کہ تم شناسائیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو؟ میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ بات اپنے احساس کی ہوتی ہے، رحیلہ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ تمہاری تسلی کے لیے بتا دوں کہ اس میں شناسائیوں سے فائدہ اٹھانے والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں اس ایجنسی میں سلیپنگ پارٹنر ہوں گا، محنت تمہاری ہوگی، رقم میری، نفع نقصان 50-50۔ کوشش کرنا کہ وہ نقصان میں نہ جائے تاکہ تمہارے حضرت ضمیر مطمئن رہ سکیں۔ ہم مہربانیوں اور نوازشات کی بات نہیں کر رہے، وہ کاروباری افراد کی طرح ایک کاروباری
کاروباری منصوبے کی بات کر رہے ہیں جس میں میں منافع کی امید پر سرمایہ کاری کر رہا ہوں۔ یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے اور مخدوش بزنس ہے، تمہیں اس میں جان توڑ محنت کرنا پڑے گی، کوئی احسان نہیں ہوگا تم پر۔ اب ہم بار بار انکار کرتے رہیں گے تو تم کہو گے کہ نخرے دکھا رہے ہیں، لیکن فی الحال ہمیں انکار کے سوا کچھ سوج بھی نہیں رہا۔ بہتر یہی ہے کہ ہمیں ہمارے حال پر رہنے دو۔ یقین کرو ہم اپنے موجودہ حالات سے بہت مطمئن ہیں، ہمیں کوئی حسرت یا پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر تم بضد ہو تب بھی ہمیں کچھ عرصہ سوچنے سمجھنے کا موقع ضرور دو۔ ابھی تو ہم اس اچانک ملاقات سے ہی بکھلائے ہوئے ہیں۔ رحیلہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی، یہ جواب مناسب ہے، میں نے طمانینت سے سر ہلایا۔ اچھی طرح سوچو سمجھو، اگر کچھ بکرات سکرات قسم کے دوست میسر ہوں تو ان سے بھی مشورہ کر لو۔ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا ساتھی بننے کے لیے بھی تمہیں اتنی سوچوں میں الجھنا پڑے گا۔ ہم سہمے ہوئے لوگ ہیں، سہمے ہوئے بھی اور قناعت پسند بھی۔ راشد بولا، چلو خیر، میں نے جو تجویز پیش کی ہیں ان پر عمل درآمد کا فیصلہ اگلی ملاقات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، جلد ہی میں خود دوبارہ کراچی آؤں گا یا تم دونوں کو لاہور بلاؤں گا، پھر ہم تفصیلات طے کریں گے۔ یہ بات بہرحال طے ہے کہ تمہارا جواب انکار میں نہیں ہونا چاہیے۔ راشد بولا، آپ نے افتتاح کے بارے میں تو کچھ پوچھا ہی نہیں۔ تم لوگوں سے تجدید مراسم کی جس محفل سرا کا افتتاح ہوا ہے، اس کے بعد میں ہوٹل کے افتتاح کو بھول گیا ہوں۔ میں نے کہا، بتانا ہے تو خود ہی بتا دو کہ کیسا رہا۔ بہت شاندار، راشد جوش و خروش سے بولا، اس انداز میں آج تک کسی ہوٹل کا افتتاح نہیں ہوا۔ شفیع شاہ نے روپیہ پانی کی طرح بہایا ہے اور اس کا ریٹرن ضرور ملے گا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے بولا، لیکن آپ کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی، خصوصاً ورائٹی پروگرام کے ساتھ ساتھ جو تعارفی سے سلسلہ چل رہے تھے ان میں آپ کا کئی بار ذکر آیا۔ بہت سے لوگ جو آپ سے غائبانہ واقف تھے وہ آپ سے ملنے کے مشتاق رہے، اور جو آپ کو جانتے تھے وہ آپ کو تلاش کرتے رہے، کیونکہ وہاں یہ خبر تو پھیل چکی تھی کہ آپ آئے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی پریشان تھا، آپ اس موقع پر کہاں غائب ہو گئے؟ خصوصاً فلم سٹار ستارہ آپ کو بہت پوچھ رہی تھی اور تلاش کر رہی تھی۔ رحیلہ نے فوراً ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ راشد اپنی دھن میں سادگی سے بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بلکہ ایک ستارہ ہی کہ کیا، تینوں چاروں ہیروینیں جو آئی ہوئی ہیں سبھی آپ کے بارے میں بڑی گرم جوشی سے پوچھ رہی تھیں۔ رحیلہ نے معنی خیز انداز میں آہستگی سے یوں سر ہلایا کہ راشد دیکھ نہیں پایا۔ میں نے صفائی پیش کرنے کے سے انداز میں جلدی سے کہا، ستارہ کے سوا میری تو کسی سے شناسائی نہیں۔ ستارہ سے بھی اس لیے ہو گئی ہے کہ وہ کئی ایسی فلموں کی ہیروین ہے جنہیں میں فائنانس کر رہا ہوں، ورنہ میں تو آتا جاتا بھی نہیں۔ بس اب غائبانہ طور پر لوگ ذرا جاننے لگے ہیں، اور تم جیسے کچھ دوستوں کی مہربانیاں ہیں کہ اچھے انداز میں جاننے لگے ہیں۔ راشد سادگی امیز شریر لہجے میں بولا، لیکن آپ خاص طور پر خواتین میں کافی پاپولر معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، بھائی اگر تم فلمی خواتین میں پاپولر ہونے کی بات کر رہے ہو تو وہاں ہر وہ شخص پاپولر ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو۔ اگر وہاں کسی کی دولت مندی کے قصے عام ہو جائیں تو وہ کسی سے ملنے سے پہلے ہی پاپولر ہو جاتا ہے۔ اس کی اعلیٰ صفات کو جانچنے کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنی ہیروئنوں کو کوٹھی لے کر دی ہے، کس چھوٹی موٹی مگر خوش شکل اداکارہ کو بیش قیمت گاڑی لے کر دی ہے، کس کی خدمت میں ڈائمنڈ کا کوئی سیٹ وغیرہ پیش کیا ہے۔ ایک بیچاری فلم انڈسٹری کا کیا ذکر ہے؟ رحیلہ سر جھٹک کر بولی، آج کل تو پوری دنیا کا تقریباً یہی چلن ہے، ذرا مراسم کی نوعیت کا فرق آ جاتا ہے ورنہ پیمانے تو یہی ہیں۔ یہ بھی تم نے ٹھیک ہی کہا۔ میں نے سر ہلایا، پھر گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، اب میں چلتا ہوں۔ شفیع شاہ حیران ہوگا کہ میں کہاں غائب ہو گیا ہوں۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ راشد نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں اب جا کر ذرا اپنے ہوٹل میں بھی ٹھہر کر دیکھ لوں، آرام بھی ہو جائے گا اور ہوٹل کے معیاری سروس کا بھی اندازہ ہو جائے گا، میں نے جواب دیا۔ راشد مسکراتے ہوئے بولا، وہاں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے، ایمرجنسی کے لیے بھی جو 4-5 کمرے رکھے جاتے ہیں وہ بھی مجبوراً کسی نہ کسی کو دینے پڑے ہیں۔
آج ہی سے آمدنی شروع ہو گئی ہے۔ 80% تو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے اعزازی مہمان ہیں، 20% کمرے کرائے پر بھی گئے ہیں۔ آپ کو وہاں جگہ ملنی مشکل ہے۔ اگر آپ واقعی آرام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہیں ٹھہرے رہیں۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ رحیلہ کو بھی وہی خیال آیا، ایک لمحے پہلے مجھے آ چکا تھا۔ ہنس کر بولی، انسان عبرت پکڑنا چاہے تو اس قسم کی واقعات سے کافی تسلی بخش طور پر پکڑ سکتا ہے۔ ہو کہ مالک کو نہ تو ہوٹل میں کھانا نصیب ہوا اور نہ ہی رہنا، اسی لیے تو میں اپنی املاک کو کبھی اپنی املاک نہیں سمجھتا۔ ہر وقت دونوں ہاتھ جھاڑ کر ایک مفلس کی طرح از صبح زندگی کے میدان میں کودنے کو تیار رہتا ہوں۔ میں نے کہا، یعنی تم نے پہلے ہی زبردست عبرت پکڑی ہوئی ہے۔ اپنی طلبیوں کو دیکھ کر رحیلہ بولی، بات پھر اپنی طرف لے آئی، میں اب واقعی چلتا ہوں۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے اب واقعی شفیع سے ملنے، ہوٹل کا جائزہ لینے اور بہت سے کاروباری معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے جانا تھا، اس لیے میں نے اجازت لے ہی لی۔ دوسرے روز شام کو کراچی سے میری واپسی ممکن ہو سکی اور اس دوران مجھے ایک لمحے کی فرصت نہیں ملی۔ ایئرپورٹ پر شفیع شاہ کے علاوہ رحیلہ، راشد اور سیٹھ رمضان بھی مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ فلمی لوگوں کا قافلہ مجھ سے پہلے ہی واپس روانہ ہو چکا تھا اور ستارہ انہی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ شفیع شاہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ راشد اور رحیلہ سے میرا پرانا تعلق خاطر نکل آیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ راشد بھی ویسے ہی کامیاب لوگوں میں سے ایک تھا جن کی ہمیں تلاش رہتی ہے، پر جن پر ہم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے تھے اور جو ہمارے جان سار ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے شفیع شاہ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ راشد ہماری امپائر کا ایک ستون ثابت ہو سکتا تھا اور میں کنسٹرکشن کا شعبہ اس کے سپرد کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ میں نے شفیع شاہ کو ہدایت کر دی تھی کہ اس سلسلے میں ابھی سے اسے ضروری رہنمائی فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ شفیع شاہ نے ہمیشہ کی طرح سعادت مندی سے سر ہلا دیا تھا، کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو خاصا تھکا ہوا تھا۔ نہا کر میں سونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ انٹرکام پر طارق خان اجازت لے کر اندر آ گیا۔ طارق خان ایک لمبا ترنگا ادھیڑ عمر سرخ و سفید آدمی تھا۔ وہ زیادہ تر گیٹ پر یا گیٹ ہاؤس میں بیٹھتا تھا، لیے سے ایک عام سیدھا سادہ ان پڑھ سا روایتی چوکیدار نظر آتا تھا، جیسے عام طور پر کوٹھیوں کے گیٹ پر بیٹھے نظر آتے ہیں، مگر وہ در حقیقت ایسا عام سا آدمی نہیں تھا۔ وہ ایک سابق کمانڈو تھا۔ گیٹ پر بھی وہ گیٹ کی آڑ میں ایک چارپائی پر جدید وائٹ ورتھ رائفل رکھ کر بیٹھتا تھا، جو انتہائی قریب سے لے کر تقریباً 1500 گز کے فاصلے تک یکساں خطرناک تھی۔ اس کے علاوہ گیٹ ہاؤس میں اس کے پاس ہلکی مشین گن ہمراہ بھی رکھی رہتی تھی۔ انٹرکام پر اس کا کوٹھی کے دوسرے ملازموں سے اور ٹرانسمیٹر پر باقی تمام ساتھیوں سے رابطہ رہتا تھا۔ ایمرجنسی کی صورت کے وقت وہ قریب ترین لوگوں کو فوری طلب کر سکتا تھا۔ اسی طرح کا دوسرا آدمی ظاہر علی تھا۔ وہ دونوں جڑواں بھائی لگتے تھے، لیکن در حقیقت وہ صرف گہرے دوست تھے۔ ظاہر علی بھی نائٹ پر ڈیوٹی دیتا تھا، ایک دن میں رہتا تھا اور دوسرا رات کو۔ ان دونوں کا بندوبست میں نے اس دن کے بعد سے کیا تھا جب بدماشوں کے ایک بڑے خطرناک گروہ کا سردار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میرے کتوں کو زہر آلود گوشت کھلانے اور چوکیدار کو ہلاک کرنے کے بعد گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ قیصر ملک نے بہت بھاری معاوضہ دے کر اس کی خدمات حاصل کی تھیں۔ مجھے طارق خان نامی یہ کام کا آدمی مل گیا تھا، ظاہر علی کو وہی لے کر آیا تھا۔ طارق خان کو میں نے اسٹڈی میں بلا لیا۔ وہ ایک چھوٹا سا چارٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، سر یہ آپ کی غیر موجودگی میں ایک شخص آپ کے لیے دے گیا تھا۔ سیکیورٹی چیک اپ میں نے کر لیا ہے، اس میں کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، صرف ایک ویڈیو کیسٹ ہے۔ کون تھا وہ؟ میں نے پیکٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ اینن یا نین کچھ اس قسم کا نام بتایا تھا، طارق خان نے جواب دیا۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس بندرنما مختصر الوجود اور پراسرار انسان کی صورت میرے ذہن میں ابھر آئی۔ اس کی تصویر ریکارڈ میں آ گئی ہے، گو کہ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی یہ پیکٹ دے کر آگے بڑھ گیا تھا۔
طارق خان بولا اور اس نے جیب سے ایک تصویر نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ کوٹھی کے گیٹ میں دونوں طرف 2 کیمرے فٹ تھے جن کے لینز گیٹ کے آرائشی دائروں میں نظر نہیں آتے تھے، وہ بے آواز مووی کیمرے تھے، گیٹ ہی میں لگے ہوئے ایک ننھے سے پش بٹن کو چھوتے ہی کام شروع کر دیتے تھے۔ کوئی بھی شخص جو طارق خان کے لیے اجنبی ہوتا کسی سلسلے میں استفسار کرتا ہوا گیٹ تک آتا یا کوٹھی کے آس پاس منڈلاتا نظر آتا، کوئی چیز دینے آتا یا مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا، مووی کیمرے میں کسی نہ کسی زاویے سے اس کی تصویر اور کچھ نہ کچھ نقل و حرکت محفوظ ہو جاتی تھی۔ طارق خان اسی کے ذریعے تیار کیا گیا ایک پرنٹ میری طرف بڑھا رہا تھا۔ مجھے تصویر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، میرے لیے نام ہی کافی تھا۔ تاہم میں نے طارق خان سے تصویر لے لی، وہ اینن ہی تھا۔ ایک کیٹلگ کی کھڑکی سے سار نکال کر وہ پیکٹ طارق خان کی طرف بڑھا رہا تھا اور اپنی ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے یوں احتجاجیہ سے انداز میں مسکرا رہا تھا جیسے اسے علم ہو کہ کیمرہ اس کا عکس محفوظ کر رہا ہے اور یہ اس کے لیے ایک بچکانہ سی حرکت ہو۔ کوئی پیغام تو نہیں دیا اس نے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں سر، طارق خان بولا، بس یہ پیکٹ دیا اور کہا کہ اپنے صاحب کو دے دینا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، طارق خان تم نے اس شخص کی تصویر غور سے دیکھ لی ہے نا؟ یس سر۔ اس کی شکل ذہن میں رکھنا، آئندہ یہ تمہیں یہاں کہیں آس پاس بھی نظر آئے تو اسے قابو میں کر کے گھر میں لانا، خواہ اس مقصد کے لیے ٹانگ وانگ میں گولی ہی مارنی پڑے، لیکن یہ خیال رہے کہ اسے جان سے نہیں مارنا، زندہ پکڑنا ہے، اور یہ بھی خیال رہے کہ یہ جتنا حقیر، کمزور اور مختصر الوجود نظر آتا ہے حقیقت میں ویسا ہرگز نہیں ہے، بہت ہی پراسرار سی چیز ہے اور حیرت انگیز طور پر طاقتور اور پھرتیلا ہے۔ اس کے بارے میں قطعاً کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا اور اسے بالکل اسی طرح قابو میں کرنے کی کوشش کرنا جس طرح شیر، چیتے یا کسی اور خطرناک درندے کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سمجھ گئے نا؟ بالکل سمجھ گیا سر، طارق خان نے جواب دیا اور میرا اشارہ پا کر مستعدی سے خالصتاً فوجی انداز میں سلیوٹ کر کے رخصت ہو گیا۔